اللہ کی ذات، رسول پاک کی ذات، قرآن، اسلام، دین، مذہب، آپ کو ان کا منکر ملے گا، لیکن آپ کو دنیا میں ساری مخلوق ایک چیز پر متفق ملے گی۔ وہ چیز کیا ہے؟ اس کا نام ہے موت۔ کہ اگر دنیا میں کوئی اللہ کا منکر ہے لیکن وہ موت کا اقراری ہے، کوئی رسول اللہ کا منکر ہے لیکن وہ موت کا اقراری ہے، کوئی صحابہ کرام کا منکر ہے لیکن موت کا اقراری ہے کہ موت آ کر کے رہے گی اور اپنے وقت پہ آئے گی اور ہر حال میں آئے گی۔ اب بات یہ ہے کہ موت، کافر اور مسلمان دونوں اس بات پہ متفق ہیں، لیکن مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس پہ اختلاف ہے۔ کافر کہتا ہے جو کچھ ہے یہی دنیا ہے۔ کافر کہتا ہے جب مر گئے، مٹی ہو گئے، خاک ہو گئے، ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں، کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ بلکہ ایک موقع پر قرآن نے ایک دلیل پیش کی ہے، آقا دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف فرمائیں۔ ایک کافر آیا اور اس کے ہاتھ میں پرانی ایک ہڈی ہے، اس کا نام ہے احنس بن شریح۔ جب یہ لے کر کے آیا، آ کر کے میرے نبی کے سامنے کھڑا ہوا، کہنے لگا اے بھتیجے یہ بتاؤ، یہ جو میرے ہاتھ میں جو ہڈی ہے، پھر اس ہڈی سے تھوڑا سا اس نے توڑنے کے بعد اس کو اپنے ہاتھوں میں رگڑا اور رگڑنے کے بعد پھر پھونک ماری، یہ ہڈی جو برادہ بن چکی تھی یہ ہوا میں اڑی۔ پھر تنزیہ طور پہ کہنے لگا اے محمد عربی یہ بتاؤ کیا یہ ہڈی بھی جو ہوا میں اڑ گئی کل زندہ ہوگی اور ہم اس طرح آئیں گے؟ آقا دو جہاں نے فرمایا لا شک ہم دوبارہ زندہ ہوں گے۔ ایک دم رب کائنات نے آسمان سے جناب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور قرآن آیا، اور اکثر اور بیشتر لوگوں کو یہ آیت اور یہ سورت یاد ہوتی ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے مثالیں دے رہے ہیں کہ ہم زندہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ یہ تو ہڈی اٹھا کے لایا ہے، او بھائی تیری تو ہڈی بھی نہیں تھی، تیرا تو نقش بھی نہیں تھا، تیرا تو وجود بھی نہیں تھا، تیرا تو گوشت بھی نہیں تھا، تیری تو ہڈیاں بھی نہیں تھی، ایک ہڈی کا نقش اٹھا کے لایا۔ میں تو وہ اللہ ہوں، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ بات صاف کر دی ہے، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی پانی کے قطرے میں، کسی روٹی کے ذرے میں آپ کا وجود رکھا تھا، پھر آپ کی ماں اور آپ کے باپ کا ملاپ ہوا۔ رب کائنات فرماتے ہیں ہم نے چند قطرے آپ کے باپ کی پیٹھ سے لیے، چند قطرے ہم نے آپ کی ماں کے سینے سے لیے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِمَّا دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ ہم نے نقشہ بنایا، وجود بنایا، انسان کو خوبصورتی دی، اور اس کے بعد 4 قسمیں کھائیں، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اے برادران اسلام، آپ کو بلایا جا رہا ہے، موت آنی ہے، اس موت کی تیاری کرنی ہے۔ اور موت بھی لوگوں کی بڑی عجیب عجیب ہوتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کوئی کہاں پہ مر گیا، کوئی کس دن میں مر گیا، لیکن آج جس کے جنازے کے لیے ہم سارے کے سارے آئے، یہ کوئی اللہ کی نیک بندی، یہ کوئی اللہ کے پیارے لوگ کہ جس کو موت آئی رمضان المبارک میں، جمعے کا دن ہے اور یہ پہلا عشرہ ہے اور یہاں پر رحمت ہی رحمت ہے۔ برادران اسلام، ایک بات کو آپ یاد رکھیے، آپ کے سامنے علماء اکرام یہ بات اکثر بیان کرتے ہیں کہ بھائی رمضان شروع ہو گیا، جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، ثواب آپ کے بڑھ گئے، عزت آپ کی اونچی ہو گئی، کوئی اس میں مر گیا تو جنت جائے گا۔ لیکن 2 باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ
اگر کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے کمال میں، اللہ کے جلال میں اگر کوئی کسی کو شریک کرے گا تو یہ رمضان میں مرے کہ یہ لیلۃ القدر میں مرے، یہ بیت اللہ میں مرے، اس کو زمزم سے غسل دیا جائے، اس کو قرآن کے اوراق سے اگر اس کو کفن دیا جائے، اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اگر اس سے بچ گیا پھر وہ حقوق العباد سے بچا ہوا ہو۔ اے برادران اسلام، جب حقوق العباد کی بات آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کائنات میں سب سے اونچے ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ کے بعد سب سے افضل ہیں، اللہ کے نبی اللہ کے بعد سب سے اونچے ہیں، اللہ کے نبی اللہ کے بعد بہت با کمال ہیں۔ اس لیے مخلوق خداوندی میں ہمارے اوپر پہلا حق محمد مصطفیٰ، سب کے دو اونچی آواز میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عام دنوں میں ثواب 10 کا ہے، رمضان میں بڑھ جاتا ہے، اس لیے جب سارے اونچی پڑھو گے یہ بات پھیلے گی، سارے پڑھیں گے، محبت آئے گی، الفت آئے گی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا حق ہے، ان کا حق ہم پر کیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو با کمال جانے، اعلیٰ جانے، عرفہ جانے، حسین جانے، احسن جانے، جمیل جانے، اجمل جانے، با کمال جانے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اے لوگوں، دو فرقوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایک قائدیانیوں سے بچاؤ، ایک رافضیوں سے بچاؤ۔ کوئی نبی کا دشمن، کوئی صحابہ کا دشمن، ان سے دوستی مت کرو ورنہ آخرت خراب ہو جائے گی، عاقبت خراب ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد اپنے والدین کی طرف آؤ۔ بہت سارے جوان کھڑے ہیں، بہت سارے حاجی نمازی کھڑے ہیں، روزہ رکھتے ہو، تراویح پڑھتے ہو، قرآن سنتے ہو، لیکن اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو۔ اے جوانوں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، آج میری بات کو سن لو، تمہاری جنت کو اللہ نے تیری ماں کے قدموں کے نیچے چھپا کے رکھا ہے، اور جن کی مائیں زندہ ہیں، جن کے باپ زندہ ہیں، ان کے لیے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ان دروازوں کو کھلا رکھو، اپنی ماں کے قدم چوم کے آ جا، اپنی ماں سے پیار کر کے آ جا، اپنی ماں سے دعا کروا کے آ جا۔ اور ویسے بھی میرے نبی احمد نبی، محمد نبی، مزمل نبی، طٰہٰ نبی، یاسین نبی، اولین کا نبی، آخرین کا نبی، با کمال نبی، آپ نے فرمایا کہ اگر جس کے ماں باپ زندہ ہیں اور ماں باپ اس سے ناراض ہیں، اس سے باتیں نہیں کرتے، وہ ماں باپ کو راضی نہیں کر سکتا، اس پہ لعنت ہے، یہ جہنمی ہے، یہ مردود ہے، یہ دھتکارا ہوا ہے، یہ ذلیل ہے، یہ خوار ہے۔ اور برادران اسلام، پھر میرے نبی نے یہ فرمایا کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی کہ رمضان المبارک آ گیا ہے اور لوگ اگر اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، فرمایا کہ ان پر بھی لعنت ہو۔ لہٰذا اے برادران اسلام، چند باتیں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے اللہ کو اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے کمال میں، اس کے جلال میں یکتا ماننا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نمبر 2، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی جانیے، سارے نبیوں کو برحق جانیے، صحابہ اکرام اور اہل بیت عظام کو نبی کریم کے رشتہ دار، ان کی جماعت، ان کے پروردہ سمجھ کے عزت کیجئے، اپنے ماں باپ کی عزت کیجئے اور حقوق ادا کیجئے۔ اگر اس طرح جاؤ گے جنت کے دروازے کھلے ہیں، آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ ورنہ یہ بات بتاؤں کہ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، ہر ایک آدمی مٹ جائے گا۔ اس لیے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانے والوں کے سفر کو آسان فرمائے، ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ جب ہمیں موت آ جائے تو ہماری زبانوں پر یہ کلمہ جاری ہو جائے، گواہ بنا کے اونچی پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صف بنا لو۔